عزیزان ملت اسلامیہ، ہر مسلمان رمضان کے فضائل کے معاملے میں خوب معلومات رکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں، اور رمضان کے مہینے کے جو فضائل ہیں وہ کتب و حدیث قرآن پاک میں بہت زیادہ آئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو روایتوں میں آیا کہ رمضان آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پوری طریقے سے محروم ہے، جو پورا محروم ہے۔ اور ایک روایت میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا، جو روایتوں میں آتا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے، اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے۔ جنت کے ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جنت ابتدائے سال سے جب سال شروع ہوتا ہے، سال کے ابتدا سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے تک ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہیں اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ تو رمضان کے مہینے کے تعلق سے بہت زیادہ احادیث موجود ہیں حدیثوں کی کتابوں میں، لیکن دوسری جگہ جو رمضان کے علاوہ روزے ہوتے ہیں ان کے فضائل بھی ہمیں بہت زیادہ کتابوں سے ملتے ہیں، جیسے کہ عاشورے کا روزہ ہوتا ہے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، تو محرم کا روزہ اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں کو بھی روزہ رکھے، عاشورے کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا لوگوں کو حکم دیا، اور فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ فرمایا رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد عرفے کے روزے کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ عرفے کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورے کے روزے کے بارے میں آیا تھا کہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے، لیکن عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفے کے روزے کو 1000 دن کے برابر بتاتے۔ اللہ کے محبوب نے عرفے کے روزے کو 1000 دن کے روزوں کے برابر فرمایا ہے، اور مگر حج والے کو جو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو وہاں پر حج والے کو جو عرفات میں ہے اسے اس روزے سے منع فرمایا۔ گرمی کی شدت زیادہ ہو، پریشانی کا سبب بنے، اس لیے عرفے کے دن حاجی کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ ایک روزہ ہوتا ہے شوال کے 6 روزے، یعنی عید کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزہ رکھا، یعنی وہ پورے سال روزے ہی سے رہا۔ اور فرمایا جس نے عید کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اور یہ حدیث
مسلم شریف میں، اور ہمارے علماء تو دیگر کتب و حدیث سے بھی اس حدیث کو ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ ترمذی شریف اور نسائی وغیرہ میں اور ابن ماجہ میں۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ متفرق رکھے جائیں، یعنی الگ الگ کر کے رکھ لے، اور اگر عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لے تو جب بھی حرج کی بات نہیں، مستحسن ہے، بہتر ہے۔ اور شعبان کا روزہ اور 15ویں شعبان کی فضیلت جو بزرگوں نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی 15ویں رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے بعد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج ڈوبنے کے بعد سے آسمان دنیا پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، مطلب نماز مغرب کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی گرفتاری سے مصیبت کہ اس کو میں چھٹکارا دوں، جو گرفتار ہے وہ مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اسے چھٹکارا دوں، کوئی ایسا ہے کوئی فلاں ایسا، اس طریقے سے ندا ہوتی رہتی ہے۔ اور جس کی جو بھی حاجت ہو وہ اس رات میں دل کی گہرائی سے اور رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات میں مانگی ہوئی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے، جہنم سے اللہ کی پناہ چاہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پر بہت زیادہ کثرت سے درود پڑھے۔ جن حضرات کے اوپر نمازیں قضا ہیں وہ اپنی قضا نماز ادا کرے، اور یہ اس وقت تک جو ندا آتی ہے یہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ طلوع فجر ہو جائے۔ کتنا لمبا وقت ہمیں دیا جاتا ہے، لیکن اس دن بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس دن کے فضائل سے بھی بالکل محروم ہیں، اور موبائل ان کی زندگیوں میں ایسا آ گیا کہ موبائل لے کے لیٹ جائیں گے کہ ابھی تھوڑی دیر موبائل چلا لیں، اس کے بعد جو ہے نفل ادا کر لیں گے یا درود وغیرہ جو بھی پڑھیں گے پڑھ لیں گے، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ موبائل میں نئی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رہائی مانگنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، خوشیاں مانگنے والا، اور جہنم سے چھٹکارا مانگنے والا، پناہ چاہنے والا۔ اس دن تو پوری طریقے سے ہر انسان، ہر مسلمان کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صدقہ طفیل چھوٹ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی چھینٹیں مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور سب کو بخش دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ مگر یہ ہے کہ کافر اور عداوت والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس دن بھی کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ایام بیضاء کے روزے، یعنی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے ہمیشہ روزہ رکھا۔ جو انسان 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے کہ ان 3 روزوں کو رکھنے والے نے ہمیشہ روزہ رکھا، اور فرمایا جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو بالکل دور کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر و حضر میں ہمیشہ ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک تو روزے کا اجر و ثواب، دوسرے ہمارے محبوب، ہمارے آقا و مولا کی اس پر پیاری سنت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ۔ اس لیے جس مسلمان سے بھی ہو سکے وہ 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور دوشنبہ اور جمعرات کے روزے کے بھی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوشنبہ اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں،
تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی کہ پیر کے دن اور جمعرات کو ہمارے یعنی ابن آدم کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور کی یہ خواہش حضور اپنی ظاہر کر رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس حال میں ہوں کہ میرا روزہ ہو، میں روزے سے ہوں۔ اور فرمایا ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے، ان دونوں دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا، مگر ان دو آدمیوں کی جنہوں نے آپس میں جدائی کر لی ہے ان کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے انہیں چھوڑ دو جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ یعنی ایسے دو مسلمان جنہوں نے آپس میں بغض ایک دوسرے سے رکھا ہوا ہے، جھگڑا کر لیا اور بول چال بھی بند کر لی، ان لوگوں کے بارے میں۔ اور بدھ کے اور جمعرات کے روزے کے بھی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیارے آقا و مولا سرکار دانائے غیوب فرماتے ہیں کہ جو بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھے اس کے لیے دوزخ سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا، جو بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھے اس کے لیے دوزخ سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو بدھ جمعرات جمعے کو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا حصہ باہر سے دکھائی دے گا۔ لہذا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جس کسی انسان کو بن پڑے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے طریقے کو اپنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ روزے رکھے، اس بیان سے مستفیض ہوں اور دوسرے لوگوں تک بھی